23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے بعد اب فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لیڈر بنے. پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف تیز رفتاری سے آ رہا تھا. یہ اسلامی سلطنت ایک پوری گلوبل پاور بن چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہونے والا. عرب کی فتح کی خبر پوری دنیا تک پھیل گئی. عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے پہلی بار پورے عرب کو ایک ہی خدا کے نام پر یونائٹڈ کر دیا. اس کے بعد دنیا بھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشنز ہونے لگے. لوگ دور دور سے آنے لگے تاکہ ان کے بارے میں جان سکے کہ یہ کون ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جہاں انہوں نے حجۃ الوداع دیا، اس وقت صرف 10 سال پہلے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور آج ان کے سامنے لاکھوں لوگ کھڑے تھے. کالے گورے سب وہاں موجود. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کے خلاف آواز تو فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو باتیں کی ان میں سے کچھ باتیں آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہیں. وہاں موجود سب لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا ہے. آج حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں غدیر خم نام کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اس سے پہلے غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا لیڈر بنایا تھا اور فرمایا تھا علی کا مجھ سے وہی تعلق جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی جو رومن امپائر کے خلاف جنگ میں جاتی، جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا. زید بن حارث رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد غزوہ مؤتہ میں شہید ہو چکے تھے، لیکن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب، بیماری بڑھتی گئی. شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرتے رہے. آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اپنا آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارا جو مسجد نبی سے اٹیچ تھا. طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے. مدینہ کے لوگ یہ سن کر حیران ہو. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جورجین کیلنڈر کے مطابق تقریباً 61 سال اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق 63 سال تھی. مدینہ میں ایک شوق کا ماحول اور اپنی تلوار نکالی. کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں. کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دی. مسجد نبی میں سب رو رہے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کنٹرول کیا. آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں ہے. پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ آیات تلاوت کی جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے. اب صحابہ نے کہا ایسے پہلی مرتبہ یہ آیات سنی. مسلمانوں کو دھیرے دھیرے سمجھ آیا کہ واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اب ایک اور خبر آئی، مدینہ کے انصار اپنا نیا لیڈر چننے جا رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں گئے. وہاں دیکھا کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیعت دی جا رہی، لیکن بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو سمجھایا کہ یہ صرف مدینہ کی حکومت کا سوال نہیں بلکہ پورے عرب کی ہے اور عرب کسی کو لیڈر نہیں مانیں گے سوائے
कुरैश सब लोग इस बात से मुतमईन हो गए। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि उमर या अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी को खलीफा चुन लिया जाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैत कर फरमाया, आपसे बेहतर कोई नहीं। फिर सब लोगों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैत कर और ये फैसला मशवरे से बिना किसी खून खराबे, जबकि अगर देखा जाए दुनिया के दूसरे एम्पायर जहाँ फैसले खून खराबे से होते थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा 69 साल की उम्र में खलीफा बने। पूरी मीटिंग में एक शख्स नहीं था, वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उन्होंने फौरन बैत नहीं की। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु तो उस वक्त नए नए मुसलमान हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अबू बकर के खिलाफ लश्कर तैयार कर दूं, पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। कुछ अरसे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबके सामने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैठ कर इस तरह ये खिलाफत कायम हुई।